محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ عمران سوچنے لگا کہ تاتاری مسلمان نے اسے مطمئن رہنے کا جو اشارہ کیا تھا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کیا وہ اسے روسیوں کی قید سے آزاد کروانا چاہتا ہے؟ مگر ایک معمولی تاتاری اس کی کیا اور کیسے مدد کر سکتا ہے؟ عمران کے دل میں امید کی ایک کرن چمکی، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ کرن بجھ سی گئی۔ دنیا کے اتنے بڑے ملک کی اتنی زبردست اور بدنام زمانہ انٹیلیجنس کی قید سے فرار کروانے میں یہ غریب تاتاری اس کی کیا مدد کر سکے گا؟ عمران کے ذہن پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی اور وہ آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ رات گزر گئی۔ ٹارچر سیل والوں کی وحشیانہ تشدد کے باعث عمران کا سارا بدن درد کر رہا تھا۔ 2-3 دن کی دیکھ بھال اور علاج معالجے سے کافی فرق پڑ گیا اور عمران کا چہرہ جو ایک طرف سے سوج گیا تھا ٹھیک ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ اسے ایک بار پھر تشدد کی چکی میں ڈالنے کے لیے ٹارچر چیمبر میں لے جائیں گے، لیکن اسے ڈسپینسری میں ہی رہنے دیا گیا اور دوائیں اور قدرے صاف ستھری خوراک ملتی رہی۔ تاتاری مسلمان روزانہ رات کو کمرے کی صفائی کرنے آتا اور اشاروں میں اسے تسلی دے کر چلا جاتا۔ عمران نے یہی نتیجہ نکالا کہ یہ تاتاری مسلمان اسے صبر سے تشدد برداشت کرتے رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں اسے فرار کروانے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ چوتھے دن شام کو ڈسپینسری کی کھڑکی کے باہر برف باری شروع ہو گئی۔ غروب ہوتے سورج کی دھندلی سی روشنی میں کھڑکی میں سے برف کے گالے گرتے نظر آ رہے تھے۔ اس روز تاتاری مسلمان 3 بار ڈسپینسری میں صفائی کرنے آیا۔ دوپہر کو آیا تو کمرے کی کھڑکی کے پاس پلاسٹک کی بالٹی رکھ کر چلا گیا۔ دوسری بار شام کے وقت آیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بالٹی میں ردی کاغذات وغیرہ ڈالنے لگا۔ اس وقت نبض دیکھنے والا روسی کمپاؤنڈر یا ڈاکٹر اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ اس کے گال کے ایک زخم پر دوائی لگا رہا تھا۔ تاتاری مسلمان اتنی دیر تک فرش کی صفائی میں لگا رہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ صفائی کے بہانے وہاں کچھ دیر کے لیے رکے رہنا چاہتا ہے۔ جب ڈاکٹر اور اس کا کمپاؤنڈر چلے گئے تو تاتاری مسلمان عمران کے پاس آیا اور جھک کر اسے اپنی زبان میں کچھ بول کر اور کچھ اشارے کر کے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پھر وہ تیز چل کر کھڑکی کے پاس گیا اور اسے ذرا سا دھکیلا تو کھڑکی کھل گئی، حالانکہ اس سے پہلے کھڑکی بند رہا کرتی تھی۔ شاید باہر سے کھڑکی کی چٹخنی لگائی ہوئی تھی، لیکن اب کسی نے اسے باہر سے اتار دیا تھا۔ تاتاری مسلمان نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور وہیں کھڑے ہاتھ سے کھڑکی کے نیچے کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ پھر عمران کے پاس آ کر سرگوشی کی آواز میں بولا، الحمدللہ الحمدللہ، اور چلا گیا۔ عمران کو وہ ایک مخمصے میں ڈال گیا۔ عمران کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تاتاری مسلمان نے کیا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے کھڑکی کھول کر دکھا رہا ہے کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور ہاتھ کا اشارہ نیچے کی طرف کر کے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کھڑکی سے نیچے اترنا ہوگا۔ یا اللہ، یہ اس تاتاری مسلمان نے کس قسم کا خطرناک منصوبہ بنایا ہے۔ ایک بات کا اسے یقین تھا کہ یہ شخص اس عمارت کے اندر اور باہر کے چپے سے واقف ہے۔ اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کوئی اسکیم تیار کی ہوگی۔ عمران نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے موٹے کمبل کی گرم قمیض اور اسی کمبل سے بنا ہوا گرم پاجامہ پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں موٹے کھردرے اون کی گرم جرابیں تھیں، سر پر گرم اون کی ٹوپی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ فوجی مہدی کی فوٹو فلم کے نیگیٹو کی ٹیوب اس کے گلے کے اندر پاکٹ میں محفوظ پڑی تھی۔ یہی اس کی سب سے قیمتی متاع تھی، جو اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی اور جسے وہ ہر حالت میں پاکستان پہنچانا چاہتا تھا۔ عمران کی چھٹی حص اسے بتا رہی تھی کہ تاتاری مسلمان آج رات اسے کھڑکی کے ذریعے فرار کروانے کی اسکیم بنا چکا ہے۔ شاید اس لیے بھی اس نے وہ رات منتخب کی تھی کہ اس رات برف باری ہو رہی تھی اور اس برف باری میں باہر کسی کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ مگر عمران کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ اگر یہ درست ہے تو تاتاری مسلمان اسے وہاں سے بھگائے گا کیسے؟ اس منحوس ٹارچر ہاؤس کی عمارت سے جہاں قدم قدم پر پہرا لگا تھا اور روسی گشتی پولیس خونخوار کتوں کے ساتھ ساری رات گشت کرتی رہتی تھی، اسے باہر کس طریقے سے نکالے گا؟ رات کو عمران کو شوربے کے ساتھ ڈبل روٹی دی گئی۔ ڈسپینسری کا آدمی اسے یہ چیزیں دے کر چلا گیا۔ عمران نے گرم شوربے میں ڈبل روٹی ڈبو کر کھائی اور روز کی طرح برتن پلنگ کے نیچے رکھ دیے۔ روز کی طرح 2 مسلح سپاہی کمرے میں آ کر عمران کے بستر وغیرہ کو چیک کرنے کے بعد چلے گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا تھا اور گرتی برف نظر نہیں آ رہی تھی۔ تاتاری مسلمان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عمران کا دل کہہ رہا تھا کہ آج کی رات کچھ ہونے والا ہے۔
وہ ایک ایک لمحے کو گن رہا تھا۔ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ عمران ڈسپینسری کا نسواری رنگ کا کمبل اوپر کیے پلنگ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور تاتاری مسلمان بڑا سا جھاڑو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور فرش کی صفائی کرنے کی بجائے سیدھا کھڑکی کے پاس گیا۔ اس کا ایک پٹ تھوڑا سا کھول دیا اور واپس عمران کے پاس آ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے اپنی زبان میں کچھ کہا اور کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران ذرا سا جھجکا۔ تاتاری مسلمان نے اسے بازو سے کھینچ کر کمبل سے باہر نکالا اور کمبل اس کے کندھوں پر ڈال کر غصے میں کچھ کہا اور اسے کھینچتا ہوا کھڑکی کے پاس لے گیا۔ کھڑکی میں سے برفیلی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ اب عمران بھی تیار ہو گیا۔ اس نے کمبل کو اپنے جسم کے گرد اچھی طرح سے لپیٹا اور کھڑکی میں سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اسے اندھیرے میں سوائے برف کے گرتے ہوئے گالوں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ تاتاری مسلمان نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر ایک رسی پکڑ کر عمران کے ہاتھ میں دے دی اور نیچے کی طرف اشارہ کیا اور اسے دھکیلنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ عمران جتنی جلدی ہو سکے باہر کود جائے۔ عمران نے رسی کو پکڑا اور کھڑکی میں بیٹھ گیا۔ رسی کو اپنی کمر کے گرد لپیٹ کر آہستہ سے نیچے اتر گیا۔ تاتاری مسلمان نے اس کے اترتے ہی کھڑکی بند کر دی۔ کمانڈو عمران کو کمند کی مدد سے عمارتوں سے اترنے اور چڑھنے کی خاص مشق کرائی گئی تھی۔ اس نے دونوں پاؤں دیوار کے ساتھ لگا دیے اور ہاتھوں سے رسی کو تھوڑا تھوڑا چھوڑ کر نیچے اترنے لگا۔ وہ تیسری منزل پر تھا۔ تاتاری مسلمان نے اسی حساب سے رسی باہر لٹکائی ہوئی تھی۔ آخر اس کے پاؤں زمین پر لگ گئے۔ اس نے جلدی سے رسی اپنی کمر سے کھولی اور دیوار کے ساتھ لگ کر اندھیرے میں غور سے دیکھنے لگا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ اتنے میں ایک برف پوش انسانی حیولہ برف باری اور اندھیرے میں اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ جلدی جلدی چلاتا سامنے کی طرف لے گیا۔ آگے ڈھلان تھی۔ گرتی برف میں زمین رات کے اندھیرے میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ آگے ایک اونچی دیوار تھی۔ دیوار کی دوسری طرف دو بڑے بڑے چوکور ڈرم پڑے تھے۔ یہ کوڑے کرکٹ کے ڈرم تھے۔ برف پوش آدمی نے ایک ڈرم کا ڈھکنا ایک طرف ہٹایا اور عمران کو ڈرم کے اندر جانے کے لیے کہا۔ عمران ڈرم میں اتر گیا۔ وہ گتے کے ڈبوں، خالی بوتلوں اور ٹین کے خالی ڈبوں اور کپڑوں اور چیتروں کے اوپر گرا۔ ڈرم کافی بڑا تھا اور آدھے سے زیادہ کوڑے کرکٹ وغیرہ سے بھرا ہوا تھا۔ برف پوش ملبوس پراسرار آدمی نے ڈرم کا ڈھکنا بند کر دیا۔ ڈھکنے کے سوراخ میں سے سرد برفیلی ہوا ڈرم میں آ رہی تھی۔ یہ پراسرار برف پوش آدمی تاتاری مسلمان کا آدمی ہی ہو سکتا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ تاتاری مسلمان کی اسکیم کیا ہے۔ کوڑے کرکٹ کا یہ ڈرم جب کسی ٹرک میں دوسرے ڈرموں کے ساتھ لاد کر باہر لے جایا جائے گا تو عمران بھی اس کے ساتھ ہی اس عقوبت خانے سے باہر نکل جائے گا۔ ڈرم کے اندر کی فضا باہر کی نسبت کم سرد تھی۔ عمران نے اپنے آپ کو ہسپتال کے کھردرے کمبل میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ ڈرم کے کونے میں گتے کے ڈبوں اور پرانے چیتڑوں میں گھس کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو مزید چھپانے کے لیے اپنے اوپر کچھ اور چیتڑے ڈال لیے۔ ڈرم کے اندر گپ اندھیرا تھا اور قسم قسم کی دوائیوں کی بو سے ڈرم کی فضا بوجھل ہو رہی تھی۔ یہ بو بڑی ناگوار تھی مگر عمران کو وہیں پڑے رہنا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ کوڑا لے جانے والا ٹرک صبح سویرے ہی آئے گا۔ برف گرنے سے ڈرم کے ڈھکن کے سوراخ بند ہو گئے تھے مگر اندر ادھر ادھر کے سوراخوں سے تازہ ہوا آ رہی تھی جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ تاتاری مسلمان نے جس طرح یہاں برف باری میں اپنے ایک آدمی کو کھڑا کر رکھا تھا اور جس نے اسے ڈرم تک لے جانے میں اس کی مدد کی تھی، اسی طرح جہاں کوڑا کرکٹ گرایا جاتا ہے وہاں بھی اس کا کوئی نہ کوئی آدمی ضرور موجود ہوگا جو یا تو اسے یہ بتائے گا کہ اسے کس طرف سے فرار ہونا چاہیے یا اسے کچھ وقت کے لیے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دے گا۔ کمانڈو عمران ابھی KGB کی عمارت ٹارچر ہاؤس کے اندر ہی تھا اور خطرے سے باہر نہیں ہوا تھا۔ کوڑے کے ڈرم کے اندر سردی اور اندھیرے میں عمران کے لیے وقت کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت ڈرم کے باہر گزر رہا ہے۔ وہ کب تک ڈرم کے اندر سمٹ کر بیٹھا رہا عمران کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اتنا اسے اطمینان تھا کہ رات کے وقت کوئی ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر ڈسپینسری میں نہیں آتا تھا، چنانچہ اس کے فرار کا کم از کم صبح تک کسی کو علم نہیں ہوگا۔ لیکن اچانک کسی کام سے کوئی ڈسپینسری میں آ بھی سکتا تھا اور قیدی کا بستر خالی دیکھ کر خطرے کے الارم کا بٹن دبا کر سب کو بیدار کر سکتا تھا۔ پھر KGB کی عمارت کو گشتی پولیس گھیرے میں لے کر خونخوار کتے چھوڑ دیتی اور یہ کتے عمران کی بو پا کر اسے ڈرم کے اندر سے بھی پکڑ سکتے تھے۔ وہ خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ رات کو کوئی آدمی ڈسپینسری والے کمرے میں داخل نہ ہو اور اس کا محسن تاتاری مسلمان اسے صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکال کر لے جائے۔ وہ جانتا تھا کہ کوڑے کے ڈرم لے جانے والا ٹرک صبح صبح ہی آتا ہے۔ اس نے اپنے کان اس ٹرک کی آواز پر لگا رکھے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تاتاری مسلمان کا ساتھی اسے ٹرک کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے، مگر KGB کی قتل گاہ میں کوڑے کا ڈرم ہی ایک محفوظ جگہ نظر آتی تھی، وہ بھی صبح ہونے سے پہلے تک۔
باہر ضرور برف باری جاری تھی جس کی وجہ سے ڈرم کے ڈھکنے پر برف کی تہ جم جانے سے اندر کی فضا یخ ہو گئی تھی۔ عمران کو ایک بار کپکپی سی محسوس ہوئی اور اس نے اپنے اوپر مزید پرانے چیتھڑے ڈال لیے، مگر سردی کا احساس کم نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں عمران کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی ٹرک چلا آ رہا ہے۔ اس نے سانس روک کر کان اس آواز پر لگا دیے۔ آواز دور سے آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ یہ بھاری ٹرک کی آواز تھی اور کوڑے کے ڈرم لے جانے والا ٹرک ہی ہو سکتا تھا۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا، اب وہ اس قتل گاہ سے باہر نکل سکتا تھا۔ ٹرک کوڑے کے ڈرموں کے پاس آ کر رک گیا، مگر اس کا پریشر انجن چل رہا تھا۔ یہ ٹرک اپنے آگے کو بڑے ہوئے شکنجے سے ڈرم کو دونوں طرف سے جکڑ کر اوپر اٹھاتا تھا اور ڈرم کا سارا کوڑا کرکٹ ٹرک کے پیچھے الٹ دیتا تھا۔ کسی نے ڈرم کا ڈھکنا الٹا دیا۔ عمران نے کمبل اپنے اوپر کیا اور کوڑے میں گھس گیا تاکہ باہر سے اسے کوئی دیکھ نہ لے، لیکن کوڑا کرکٹ لے جانے والوں نے ڈرم کے اندر جھانک کر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک کے شکنجے نے ڈرم کو دونوں طرف سے جکڑ لیا اور آہستہ آہستہ اسے اوپر اٹھانے لگا۔ عمران کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ باہر نہ لڑک جائے، لیکن شکنجہ ڈرم کو بالکل سیدھا اوپر اٹھا رہا تھا۔ تھوڑا اوپر لے جا کر شکنجے نے ڈرم کو ٹرک کے پچھلے حصے میں الٹا دیا، جہاں پہلے ہی کافی کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا۔ عمران کوڑے کے ساتھ ہی گتے کے خالی ڈبوں، خالی بوتلوں اور سارے کباڑ کے ہمراہ ٹرک میں لڑک گیا۔ اس کے اوپر کوڑے کا ایک ڈھیر گر پڑا اور دوائیوں وغیرہ کی بدبو سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کوڑے کو ادھر ادھر ہٹا کر سر باہر نکالا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کے فوراً بعد دوسرے اور پھر تیسرے ڈرم کا کوڑا کرکٹ اس کے اوپر گر پڑا۔ عمران نے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلا کر بڑی مشکل سے اپنی گردن کو کوڑے کے ڈھیر سے باہر نکالا۔ وہاں صرف 3 ہی ڈرم تھے۔ یہ آخری 3 ڈرم تھے جو ٹرک نے اٹھانے تھے۔ اس کے بعد ٹرک پیچھے کو گھوما اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ٹرک اوپر سے خالی تھا۔ عمران کو تازہ ہوا نے تازہ دم کر دیا۔ اس کے اوپر برف بھی گر رہی تھی۔ اس نے سر پر کمبل ڈال رکھا تھا۔ باہر رات تاریک تھی۔ KGB کے اسٹارچر ہاؤس کی عمارت کے گیٹ میں سے گزرتے ہوئے ٹرک کے ڈرائیور نے گیٹ پر کھڑے سپاہی سے اونچی آواز میں کوئی بات کی، جس کے جواب میں سپاہی نے بھی کچھ کہا اور گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ دوسرے لمحے ٹرک عمارت سے باہر کھلی سڑک پر آ گیا تھا اور گرتی برف میں اس ویران سڑک پر درمیانی رفتار سے چل رہا تھا۔ کمانڈر عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ KGB کی قتل گاہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر تاتاری مسلمان اس کی مدد نہ کرتا تو اس کا وہاں سے فرار ہونا ناممکنات میں سے تھا، لیکن خطرہ اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ روس کا سارا ملک عمران کے لیے KGB کی قتل گاہ سے کم نہیں تھا، اور ابھی اتنے وسیع و عریض ملک سے نکلنے کا فیصلہ کن مرحلہ باقی تھا۔ ٹرک کی رفتار تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ کھلے ٹرک کے اندر سرد برفیلی ہوا بھی آ رہی تھی اور برف بھی گر رہی تھی۔ عمران نے کمبل میں منہ سر چھپا لیا۔ ٹرک کسی بڑی سڑک پر جا رہا تھا۔ عمران کے اوپر سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی کے کھمبوں پر لگی ہوئی مرکری لائٹ کی روشنی گزر جاتی تھی۔ ٹرک دیر تک چلتا رہا، پھر وہ ایک طرف کو گھوم کر کسی دوسری سڑک پر آ گیا۔ اس سڑک پر بھی وہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اس کی رفتار ہلکی ہونے لگی اور گھوم کر کسی ایسے میدان میں آ گیا جہاں ٹرک تھوڑا تھوڑا اچھل کر چل رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت ہلکی ہو گئی تھی۔ آخر وہ ایک جگہ رک گیا۔ رکنے کے بعد ڈرائیور نے ٹرک کو آہستہ آہستہ پیچھے لے جانا شروع کر دیا۔ ٹرک کا طاقتور انجن کافی شور مچا رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ٹرک نے اپنا کوڑا الٹ دینا تھا۔ ٹرک بہت ہی آہستہ آہستہ پیچھے کو چلتے ہوئے ایک جگہ آ کر رک گیا۔ اب اس کی پریشر مشین چلنے لگی اور ٹرک کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھنے لگا۔ عمران نے ادھر ادھر ہاتھ چلائے، مگر وہاں کوئی ایسی ہک وغیرہ نہیں تھی جس کو وہ پکڑ لیتا۔ ٹرک کا پچھلا حصہ ایک خاص بلندی پر جا کر رک گیا۔ پھر وہ پیچھے کی طرف جھکنے لگا اور ایک دم جھک گیا۔ سارا کوڑا کرکٹ لڑک کر ایک گڑھے میں گرا۔ کوڑے کے ساتھ ہی عمران بھی لڑکتا ہوا کوڑے کے گڑھے میں گر پڑا اور اس کے اوپر کوڑے کا انبار گر پڑا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ پاؤں چلا کر اپنے چہرے کو کوڑے سے باہر نکالا۔ ابھی تک رات کا اندھیرا ہی تھا اور برف مسلسل گر رہی تھی۔ ٹرک نے دوسرا اور پھر تیسرے ڈرم کا کوڑا بھی گڑھے میں الٹ دیا۔ یہ کوڑا عمران کی ایک سائیڈ پر گرا اور اس کی ایک جانب کوڑے کی دیوار سی کھڑی ہو گئی۔ وہ وہیں دبک کر بیٹھا رہا۔ ٹرک کی پریشر مشین خالی ڈرم کو پیچھے لے جا رہی تھی۔ جب مشین نے تینوں خالی ڈرم ٹرک کے پیچھے رکھ دیے تو ٹرک کا پچھلا حصہ بھی اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ٹرک پیچھے ہٹتا ہٹتا ایک جگہ رکا اور پھر آگے کو چل پڑا۔ عمران کوڑے کے گڑھے میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ اسے ٹرک نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ٹرک کی آواز سنائی دے رہی تھی جو آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب ٹرک کی آواز گم ہو گئی تو عمران نے اپنے آپ کو کوڑے کے ڈھیر میں سے نکالا اور گڑھے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں اسے گڑھے کے باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ گڑھے کے کنارے پر 2 انسانی حیولے کھڑے تھے۔ عمران ایک طرف ہٹ گیا۔ ایک آدمی نے اوپر سے دوسری بار آواز دے کر عمران کو پکارا۔
وہ اپنی زبان میں اسے کچھ کہہ رہا تھا جو عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اسی آدمی نے پہلے بسم اللہ کہا، پھر 2 بار الحمدللہ کہا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ تاتاری مسلمان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ گڑھے میں اس طرف آ گیا جہاں دونوں آدمی کھڑے تھے۔ گرتی برف اور اندھیرے میں ان کے سفید ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔ دونوں آدمی گڑھے کے کنارے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے عمران کے ہاتھ پکڑ کر اسے گڑھے سے باہر کھینچ لیا۔ عمران کا کمبل گڑھے میں ہی رہ گیا تھا۔ اس کے بدن پر صرف ایک گرم قمیض تھی۔ دونوں آدمی اونچے قد کے تھے اور دونوں کی لمبی داڑیاں تھیں۔ انہوں نے پوستین کے لمبے کوٹ پہن رکھے تھے اور سروں پر سمور کی روسی ٹائپ کی ٹوپیاں تھیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنا پوستین کا کوٹ اتار کر عمران کو پہنایا اور کچھ کہہ کر اس کا بازو پکڑا اور دونوں ایک طرف کو دوڑ پڑے اور اپنے ساتھ عمران کو بھی دوڑانے لگے۔ وہ ایک غیر ہموار کھلے میدان میں دوڑ رہے تھے جو نرم برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب برف گر رہی ہو تو وہ نرم ہوتی ہے اور اس پر آدمی تیز بھی دوڑ سکتا ہے، لیکن جب برف گرنے کے بعد ہوا چلتی ہے اور برف شیشے کی طرح سخت اور پھسلنی ہو جاتی ہے تو اس پر دوڑنا تو کیا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس قسم کی شیشہ برف پر گرنے والے آدمی کو جو چوٹ لگتی ہے تو وہ مشکل ہی سے ٹھیک ہوتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے وہ میدان سے باہر نکل آئے۔ آگے اونچے برف پوش درخت کھڑے تھے۔ وہ ان درختوں میں گھس گئے اور دوڑنے کی بجائے تیز چلنے لگے۔ آخر درختوں کا یہ چھوٹا سا جنگل بھی ختم ہو گیا۔ جنگل کی دوسری جانب ایک جگہ ویگن کا ایک چھوٹا سا بند ڈبہ کھڑا تھا۔ یہ ویگن برف میں ڈھکی ہوئی تھی۔ ایک آدمی ڈبے کے پاس پہنچ کر جلدی سے ڈرائیور کی سیٹ کی کھڑکی کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ دوسرا تاتاری عمران کے ساتھ ڈبے کے پیچھے گھس گیا اور ویگن 2-3 بار سیلف دبانے کے بعد سٹارٹ ہو کر تیزی سے چل پڑی۔ ویگن کا ڈبہ چاروں طرف سے بند تھا۔ دڑیل تاتاری اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ آہستہ آہستہ عمران کو اندھیرے میں بھی تاتاری کی شکل دکھائی دینے لگی۔ وہ اپنی داڑھی اور پوستین کے کندھوں پر سے برف جاڑ رہا تھا۔ عمران اس تاتاری مسلمان سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ ان کی زبان نہیں جانتا تھا۔ وہ لوگ بھی عمران کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ روسیوں کی ایک بہت بڑی قتل گاہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ویگن کا ڈبہ ہچکولے کھاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سفر کوئی 1.5-2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اسی دوران ویگن ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ صرف ڈرائیور نیچے اتر کر انجن کو کچھ کرتا رہا۔ دوسرا تاتاری مسلمان عمران کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ویگن دوبارہ چل پڑی۔ آخر یہ طویل سفر ختم ہو گیا اور ویگن 1-2 موڑ مڑنے کے بعد سڑک کے پتھروں پر چلتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ عمران تاتاری کے ساتھ ویگن کے بند ڈبے سے باہر نکل آیا۔ برف باری رک چکی تھی۔ آسمان سرمئی رنگ کے بادلوں اور دھند میں چھپا ہوا تھا۔ زمین برف سے سفید تھی، درخت بھی سفید تھے۔ صبح کے اجالے کی پھیکی روشنی سی پھیلنے لگی تھی۔ سامنے سفیدے کے برف سے ڈھکے درختوں کی ایک قطار کے پیچھے ڈلوان چھتوں والے کچھ مکان ایک طرف کو جھکے سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک مکان کی اوپر کو اٹھی ہوئی چمنی میں سے دھوئیں کی لکیر اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ تاتاری ڈرائیور بھی ویگن بند کر کے آ گیا تھا۔ دونوں تاتاری مسلمان عمران کو ساتھ لے کر ایک مکان پر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک سفید ریشے بھاری برکم منگول چہرے والے سرخ و سفید بوڑھے نے دروازہ کھولا اور عمران کو غور سے دیکھا۔ دونوں تاتاری مسلمانوں نے السلام علیکم کہا۔ عمران نے بھی بوڑھے کو السلام علیکم کہا۔ منگول چہرے والے مسلمان نے جواب دیا اور مسکرا کر عمران سے ہاتھ ملایا۔ مسکراتے وقت منگول بزرگ کی ترچھی آنکھیں اور چھوٹی ہو گئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ چھوٹا سا کمرہ تھا جو مشرقی انداز کا آئینہ دار تھا۔ زمین پر پرانا سا قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف قالین کے اوپر گدیلے والا بستر لگا تھا اور بستر پر پھولدار لحاف کے علاوہ 3-4 اونی کمبل بھی پڑے تھے۔ کمرے کے آتش دان میں لکڑی جل چکی تھی اور اس کے سرخ کوئلوں پر سفید راکھ جم رہی تھی۔ کمرے کی فضا اتنی گرم تھی کہ سردی کا احساس بہت کم ہو رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک تشت میں روسی سماوار رکھا ہوا تھا جس کے ارد گرد 7 فنجان یعنی بغیر کنڈے کے چھوٹی پیالیاں پڑی تھیں۔ کمرے میں چائے کی دھیمی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک باری برکم ادھیڑ عمر سرخ و سفید خاتون روسی سماوار کے پاس بیٹھی تھی جس کا سر نیلے اور سفید پھولدار رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ عمران نے اس خاتون کو بھی السلام علیکم کہا۔ خاتون نے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور روسی سماوار کی ٹونٹی میں سے پیالوں میں چائے ڈالنے لگی۔